معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ المائدہ ہیلو نہیں تم جاؤ اوکے۔ کیا چیز؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کا ترجمہ اور اس کی نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا، اور یہ سورہ المائدہ کی دوسری نشست ہے، دوسرا پارٹ ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، تو ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے ہیں اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے، یعنی نصیحت کی بات کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل انبیاء کو شہید کرتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 80,000 انبیاء تشریف لائے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور ان کی پکڑ نہ ہوگی، بس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ حق کو سننے والے ہیں۔ یعنی اندھے اس لیے ہو گئے کہ وہ حق کو دیکھنے والے نہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور بہرے اس لیے ہو گئے کہ جو ہے وہ حق کو سن نہیں سکتے۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بس اللہ نے انہیں بہت دولت دی تو یہ اندھے بن گئے اور یہ بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا، ان عیسائیوں میں سے 2 فرقے ہیں جن کا نام یعقوبیہ اور ملکانیہ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم نے اللہ کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے یہ فرمایا لوگوں سے، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم مجھے خدا سمجھو گے، اللہ سمجھو گے تو یہ شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، بس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، عیسائیوں کے 2 اور فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقے کا نام مرقوسیہ اور دوسرے کا نام نستوریہ ہے۔ اللہ کے متعلق یہ کلام کرتے ہیں کہ اللہ 3 ہے، نعوذ باللہ۔ بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ یہ 3 خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل امین اور اللہ یہ 3 خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 3 خدا ہیں مگر یہ 3 مل کر ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اگلی آیت میں بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، جنہوں نے کہا کہ 3 میں سے تیسرا اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اے لوگوں سنو، ایک ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کفریہ اور شرکیہ باتوں سے عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور بضرور پہنچے گا۔ پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے، وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت اور قدرت عطا فرمائی،
وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مگر وہ خدا نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بندے ہیں اور رسول ہیں، نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اگلی آیت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں، وہ بہت سچی ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھو ہم ان کی کیسی کیسی نشانیاں بتاتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے اوندھے منہ بھاگتے ہیں، ان کا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و کرم ہے کہ جتنی بھی امتیں آئیں، چاہے آدم علیہ السلام کی امت، سیس علیہ السلام کی امت، یونس علیہ السلام کی امت، اس کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام کی امت، اور اسماعیل علیہ السلام کی امت، اسحاق علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، یوسف علیہ السلام کی امت، ساری امتوں میں جو ہے لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام فرمایا، واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرک بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، یعنی بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اگلی آیت میں، اے محبوب آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع و نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو، ناجائز رد و بدل نہ کرو، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ قوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو لعنت فرمائی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکا کرتے تھے، اس لیے سب تباہ ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بہت ہی برا جو وہ کام کرتے ہیں، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، یہودی اور عیسائیوں کو، کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو انجیل کے اور توریت کے ماننے والے نہیں ہیں، یعنی مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور جو ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اور آسمان، زمین، پیڑ پودے کی جو پوجا کرتے ہیں، مخلوق کو جو پوجتے ہیں، ان کو جو ہے کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور اگلی آیت میں، ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا وہ بہت ہی برا بھیجا، اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گیا اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ یہودی، یہ عیسائی اللہ پر ایمان لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، اور جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ہاں، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، ضرور بضرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور بضرور یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں محبت کے قریب، الفت کے قریب ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اتنا بغض نہیں رکھتے، تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو انجیل کو خوب جاننے والے ہیں، زاہد لوگ ہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس وجہ سے
کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں میں، ہم نے ایمان کی گواہی دی، ہمارا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ فرما۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نجاشی بادشاہ اور اس کے ان درباریوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور پر ایمان لے آئے، یعنی حبشہ کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا۔ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچے تو کافروں کا ایک قافلہ وہاں بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو یہ بہکانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، یہ تو سارے ملک میں فساد کر دیں گے۔ نجاشی بادشاہ کا انصاف جو ہے وہ بہت مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری باتیں سن کر میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گا جب تک انہیں بلا کر ان کی بات میں نہ سن لوں۔ نجاشی بادشاہ کے درمیان میں جب مسلمان حاضر ہوئے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم حق کی بات کریں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم وہی بیان کریں گے، چاہے کوئی بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب نجاشی بادشاہ عیسائی تھا تو کفار مکہ نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور یہ بے ادب ہیں، تو اس نے کہا کہ اب یہ آئے تو مسلمانوں سے جیسے ہی نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم پہلے کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، ہم نے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ زمین میں گاڑا کرتے تھے، ہم قتل و غارت میں ملوث تھے، اللہ نے ہمیں ایک نبی بھیجا، انہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے، نماز سکھائے، زکوٰۃ سکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا تو نجاشی اس کلمات کو سن کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ کلام تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کچھ سنائیے۔ تو نجاشی بادشاہ عربی جانتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، تو یہ وسوسہ دیتے ہیں کہ بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اور جب سورہ مریم میں یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی اس بچپن میں اس بات کی نفی کر دی کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، تو نجاشی پر اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں تنکے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور کہا یہ کلام بالکل سچا کلام ہے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کو دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور اس کے درباری علماء وہ بھی رو رہے ہیں، اور نجاشی بادشاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کلام کو سنا۔ ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں، آنسو ابل رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر نجاشی نے ایک عیسائی علماء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ وہ عیسائی علماء تھے کہ یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نجاشی نے یہ خیال کیا کہ یہ وہیں جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی پیاری کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ پرندے آپ کی آواز سننے کے لیے آ جاتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب آپ قرآن پڑھتے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر ہوتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ اگلی آیت میں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ حق ہمارے پاس آ گیا۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔
اور اگلی آیت میں ہے لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ہو رہی تھی تو خاموش ہو گیا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ اذان کی دعا ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جو انہوں نے کہا اس کا صلہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جنتیں عطا فرمائیں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں نیک وکار لوگوں کا صلہ ہے، یہی ان کی جزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائیں، ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے ایمان والوں، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں، اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ حد سے بڑھنا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب جو اللہ نے تمہیں دی، اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تمہارے قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسطاً ایسا ہی کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر تم اس طرح کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ 10 زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دے یا ایک غلام آزاد کر دے۔ اور اگلی آیت میں جو ان چیزوں کے ذریعہ کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ قسم کے کفارے میں 3 دن کے روزے رکھے، اور یہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اور یہ قسم کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور اگلی آیت میں اسی طرح اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں، تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ اور اگلی آیت میں ہے، بتوں کی پوجا، جوا، شراب، قسمت کا حال نکالنے کے لیے فال نکالنا شیطانی عمل کی گندگی ہے، بس تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اگلی آیت میں ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو رکھ دے، نفرت کو پیدا کر دے۔ شراب اور جوئے کے ذریعہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، پس تم کیا باز آ گئے؟ اور اگلی آیت میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور گناہوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے نافرمانی کی تو خوب جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ اور اگلی آیت میں حرمت والی آیت کے بارے نازل ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا اور پیا ان پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ متقی ہوں اور وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کریں، پھر وہ متقی ہوں اور نیکی کرنے والے ہوں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور تمہارا امتحان لے گا۔ شکار کے ذریعہ تو تمہارے ہاتھ اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، اور تمہارے نیزے بھی اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن تمہارا شکار کرنا حرام ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہے، تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرمائے
لوگوں کو کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اور حرام میں ملوث ہو جائے، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے ایمان والوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور جو تم میں سے حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے شکار میں قتل کیا، اس جانور کی وہ قیمت وہ کفارے میں ادا کرے۔ تم میں سے دو انصاف کرنے والے سمجھدار فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے، کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حرم شریف میں اس رقم کی قربانی کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اور یہ کیفیت ہو کہ اس کی رقم ایک بکری سے کم بن رہی ہو تو پھر وہ یہ کرے کہ غریبوں میں اس رقم کو اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اتنی رقم آئے جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ اگلی آیت میں اپنے گناہوں کا وبال وہ چکھیں، اس لیے یہ حکم دیا تاکہ آئندہ کوئی یہ گناہ نہ کرے۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم سے ہو گیا اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا، اللہ نے معاف فرمایا۔ اب جو کوئی سرکشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار، یعنی دریا کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلی کا شکار، اور مچھلی کا کھانا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے۔ یہ مچھلیاں، یہ دریا، یہ شکار تمہارے لیے سامان ہے اور مسافروں کے لیے گزر بسر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگلی آیت میں، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت الحرام ہے، خانہ کعبہ کو بیت الحرام کا درجہ دیا، یعنی عزت اور احترام والا گھر ہے۔ اسے حرمت والے مہینوں کی عزت اللہ نے بیان فرمائی۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور اور وہ حج کے جانور جن کے گلوں میں ہار پہنایا جاتا، اور حاجی جب حج کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے، اور یہ اس لیے تاکہ تم سمجھو، جانو بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، تم خوب جان لو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، صاف اور گندا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے، پاک اور نجس برابر نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت تم نے اگر سوال کیا تو وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا، اور تم بھی اس پر عمل نہ کر سکو گے، اور آنے والے بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کئی سوالات کیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے، پھر وہ انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہ حام اونٹ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے، تو یہ 4 قسم کے اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کہ ان کا دودھ پینا حرام ہے، ان پر سواری کرنا، ذبیحہ کرنا حرام، انہیں کھانا حرام، انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے۔ وسیلہ، بقیرہ، سائبہ، حامن، یہ نام انہوں نے خود بنائے ہیں، اللہ نے انہیں کوئی مقرر نہیں کیا، یہ ان کے آبا و اجداد نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے سوچی ہیں۔ اگلی آیت میں، ہاں
لیکن کافر لوگ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جائے ان سے آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف، تو قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ اور شریعت کے پابند ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیا اگر ان کے آبا و اجداد کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں اور گمراہ بھی نہ ہوں تو کیا پھر بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ اگلی آیت میں، ایمان والو تم پر اپنی فکر کرنا لازمی ہے، یعنی اپنی فکر کرنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے سیفٹی، خود کو سیو کرنا، یہ لازمی ہے۔ اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی اصلاح کرنا لازمی ہے، اپنی فکر لازمی ہے جب تم ہدایت پر ہو، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے اور پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ وصیت کرنے لگے تو تمہارے درمیان دو گواہ گواہی دیں گے، اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم موجود تھے۔ تم میں سے دو نیک عادل شخص گواہی دیں، یا دو ہوں مگر مسلمان نہ ہوں اور تم زمین میں سفر کر رہے ہو، تو تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت تمہیں آنے لگے تو جو ملے اسے گواہ بنا کر وصیت کر دو۔ پھر نماز عصر کے بعد تمام مسلمانوں کے سامنے وہ دونوں گواہ آئیں اور وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں اگر تمہیں شک ہو۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم جھوٹی قسم کھا کر کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، اگرچہ ہمارے رشتہ دار کا فائدہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اور یہ گواہ کہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک اس وقت ہم لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں، اگر یہ گواہ جھوٹے ہوں تو میت کو قریب رکھا جائے اور ان کے دو رشتہ دار کھڑے ہوں اور کہیں یہ گواہی ان بنیاد پر غلط ہے، اور وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے، اور یہ ثابت کریں کہ ہم نے ان پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا، اور اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ گواہی بالکل صحیح ہو، اس لیے یہ کرنا صحیح ہے، اور گواہی دینے والا بھی ڈرے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی اور میری گواہی جرح کے بعد رد کر دی گئی تو مجھے سخت سزا دی جائے گی، تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ اور اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگلی آیت میں، قیامت کے دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ رسولوں سے فرمائے گا تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اگلی آیت میں، بے شک تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم آپ میری نعمت یاد کیجئے جو میں نے آپ کو فرمائی، اور جو نعمتیں آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت مریم پر میں نے عطا فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اللہ بیان فرمائے گا۔ جب میں نے آپ کی مدد جبریل علیہ السلام کے ذریعہ فرمائی، آپ لوگوں سے کلام فرماتے، ماں کی گود میں بھی، جھولے میں بھی اور پکی عمر میں بھی آپ نے لوگوں سے کلام فرمایا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور یاد کرو جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل، اور یاد کرو جب آپ مٹی سے بناتے پرندے کی شکل میرے اذن سے، پھر آپ اس میں پھونک مارتے، پھر وہ مٹی کی صورت ہوتی اور میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور آپ مادرزات اندھوں کو شفا دیتے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے میرے اذن سے، اور یاد کرو جب آپ مردوں کو میرے اذن سے زندہ فرما دیتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انعامات فرمائے ان کا ذکر ہو رہا ہے، نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یاد کرو جب آپ سے
میں نے بنی اسرائیل کو روکا، یعنی یہودی آپ پر حملہ نہ کر سکے، جب آپ ان پر روشن معجزات لے کر آئے۔ اور بنی اسرائیل میں سے کافروں نے کہا یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ اور یاد کرو میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ اے حواریوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ حواری بولے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ ہو جا، بے شک ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کرم فرمائے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے؟ اور اگلی آیت میں حواری بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی کھانے کو کھائیں، ہمارا مقصد برکتیں حاصل کرنا ہے، اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ دل مزید مضبوط ہو جائے اور ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ آپ نے جو باتیں کہیں وہ سچ کہیں، اسی پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے اتنے معجزات ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا باری تعالیٰ ہمارے رب، اے مالک و مولا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ مائدہ، المائدہ سورت کا نام ہے۔ آسمان سے دسترخوان کا نازل ہونا اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، وہ یادگار ہوگا ہمارے لیے اور تیری طرف سے کھلی نشانی ہوگی، اور تو ہمیں روزی دے اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں بے شک میں اس نعمت کو، اس آسمانی دسترخوان کو تم پر نازل فرماؤں گا، تم میں سے اس کے بعد کوئی بھی کفر کرے گا بس بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا، وہ عذاب میں نے ساری جہاں میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ یعنی میں جو دسترخوان اتاروں گا اگر اس میں کسی نے شرکسی کی، کسی نے کفر کیا، تو میں اسے وہ عذاب دوں گا جو آج تک میں نے کسی کو عذاب نہ دیا۔ جب یہ دسترخوان نازل ہوا تو یہ چمڑے کا دسترخوان تھا، مائدے کا دسترخوان، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ سرخ رنگ کا دسترخوان تھا اور اس پر کھانا موجود تھا۔ تو کھانا کیا تھا؟ اور کھانا اتنا تھا کہ وہ جتنا کھائے کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتا تھا۔ صبح کھاتے، شام کھاتے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کو ذخیرہ نہ بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانے کا دسترخوان ہے، آسمانی دسترخوان یہ نازل ہو رہا ہے، تو اس میں بے شمار کھانے ہوں گے اور تم جتنا کھاؤ گے وہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن کبھی اس کو ذخیرہ نہ بنانا، کبھی اس کو جو ہے وہ اسٹاک نہ بنانا۔ مگر لوگوں نے کھانے کو ذخیرہ بنایا اور وہ کھانا بھی خراب ہو گیا اور وہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو؟ یعنی بروز قیامت اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو دو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے پروردگار تجھے پاکی ہے، میں ناجائز بات کہہ ہی نہیں سکتا، تو جانتا ہے میں نے کہا ہی نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو اسے جانتا، اور وہ خالق کائنات ہے، ساری قوتیں ساری طاقتیں اسی کی ہیں، جو باتیں میرے جی میں ہیں اور جن باتوں کو میں جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے، میرے جی میں کیا ہے اور تیرے علم کو میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار میں نے ان لوگوں کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے انہیں شرک سے بچایا، میں اس پر گواہ ہوں کہ جب تک میں موجود تھا میرے ماننے والوں نے شرک نہیں کیا۔ اور اگلی آیت میں ہے پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان لوگوں پر گواہ ہے اور تو جانتا ہے یہ خود شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ جب میں اٹھا لیا گیا
تو پھر یہ شرک کرنے لگے، یہ کفر کرنے لگے، اور جو ہے زمین میں فساد کرنے لگے، اور مسلمانوں کی یہ دشمن بن گئے۔ اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، اگر تو انہیں عذاب دے بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اے پروردگار، اگر تو عذاب نازل فرمائے گا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے گا بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اور وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں اے لوگوں یہی بڑی کامیابی ہے، کون؟ جنت کی، نیک راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، صراط مستقیم پر راستہ، اسلام، شریعت اور اللہ کو راضی کرنا، یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کا بھی بادشاہ اور مالک حقیقی، خالق حقیقی اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں بعض انبیاؤں کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر کیا، یہودیوں عیسائیوں کا ذکر کیا، اور اس طرح سے نجاشی بادشاہ کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا، اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور خاص کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صراط مستقیم پر چلو، صحیح راستے پر چلو، جیسا کہ پورے قرآن کریم میں تمام صورت میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنا کلام مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، قرآن احادیث اسی پہ ہم عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائے گا۔ اے باری تعالیٰ ہمیں علم سے زیادہ عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔